سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الوجود والقدم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله القلب والله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد انسان کی منزل اور مقصد اور مقصود ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا، اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بھی فرماتے ہیں یحبہم یحبونہ، کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور مومن مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو مقصد اور مقصود ہمارا جو ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، پکے اور سچے اللہ کا عاشق بننا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس عشق اور محبت کے کوئی محدود راستے نہیں رکھے کہ بھئی ایسے چند راستے اللہ نے بنا دیے ہوں جس سے انسان کو اللہ سے محبت کی تلاش پا سکے۔ اللہ کریم نے تو قرآن میں فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ میرا تو کائنات کا ذرہ ذرہ ایسا ہے جو میرا پتہ دیتا ہے، اور ہر پانے والا اور کوشش کرنے والا، مجھے تلاش کرنے والا، یہ نہیں کہ کوئی بہت ہی بڑی چیز چاہیے، کوئی بہت بڑا راستہ چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ذرہ بھی جو ہے، ایک پتہ بھی جو ہے میری کائنات میں، وہ بھی باطل نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ بے مقصد سے مراد کیا ہے کہ ہر چیز جو اللہ کا پتہ دیتی ہے، اللہ تک پہنچاتی ہے، اللہ کا عشق کا راستہ بتاتی ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم راستوں کے ساتھ اللہ کو پاتے نہیں ہیں، کہ بھئی ہمارے اندر خواہشات اور نفس کتنے غلاف ہیں، کتنے پردے پڑ چکے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں سے ان چیزوں سے ہمیں اللہ تک رسائی جو ہے مشکل ہو جاتی ہے، سطحی طور سے گزر جاتے ہیں بس ہر چیز کو دیکھتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ ان تمام چیزوں کو اپنی دنیاوی مقصود کے لیے، مقصد کے لیے انسان اس کو استعمال کر لیتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے ان چیزوں کی وہاں تک انسان نہیں پہنچتا کہ حقیقت کیا ہے ان چیزوں کی جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، جو بنائی ہیں۔ ہر چیز کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کو چھپا تو نہیں ہے، سب سے زیادہ ظاہر بھی اللہ ہے اور سب سے زیادہ پوشیدہ بھی اللہ ہے۔ پانے لگے انسان تو ہر جگہ اللہ موجود نظر آتا ہے، اور چھپ جائے تو بس پھر نظر ہی نہیں آتا اللہ ہے کدھر، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ کا احساس ہی نہیں ہوتا انسان کو۔ تو یہ ہے اصل میں راستہ۔ لیکن ان تمام راستوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے، جو انسان کی سانس سے بھی زیادہ ہے اللہ کو پانے کے راستہ، تو یہ ہم سب سے زیادہ محروم شخص جو اس دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو نہ پا سکا، جو اپنے رب کی محبت کو نہ حاصل کر سکا، اپنے رب کے عشق کو حاصل نہ کر سکا۔ یہ کوئی ایک سطحی چیز منزل نہیں ہے،
کہ بھی چلو ظاہری عبادات کے ساتھ پالن نہیں، جب تک باطن انسان کا گواہی نہ دے، دل کی گہرائیوں سے اللہ سے محبت نہ ہو جائے، اس وقت انسان کو اپنی منزل نہیں ملتی، اور یہ ہماری منزل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عبادات بھی سارا رستہ ہی ہیں، نماز جو ہے وہ رستہ ہے کہ اللہ کو پائیں، اللہ تک پہنچ جائیں۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے اس راستے تک عشق اللہ کو مل جاتا ہے۔ روزہ یہ بھی اللہ نے راستہ بتایا، تلاوت قرآن یہ بھی اللہ کے پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو یہ سب راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے تک پہنچنے میں بتائے۔ راستے تو ہیں، سانس سے بھی زیادہ اللہ پاک نے ہمیں راستے دے دیے، پوری کائنات بھی دے دی، مشہور و معروف انہی راستوں میں سے جو اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہمیں، اور حدیث کے اندر جو ارشاد اس کے بارے میں اللہم اسلک حبک حبا یحبک، یہ ایک بہترین راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان کو، بڑا معروف راستہ ہے جس پر تقریباً یہ ہے کہ پوری دنیا اسی راستے سے اللہ تک پہنچی ہے۔ جنہوں نے اللہ کو پایا، تلاش کیا، اس راستے سے تلاش کیا اللہ تعالیٰ کو، اور جلدی مل جاتا ہے کیونکہ اللہ نے ریکمینڈ کیا ہے یہ راستہ۔ جیسے میں عرض کیا نا کہ راستے تو ہیں لیکن پردے اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ان راستوں تک ہمیں رسائی ہی نہیں ہوتی، پہنچ نہیں ہوتی، تو اللہ نے ایک یہ راستہ بھی ہے بڑا۔ اللہ نے جو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنا ہے، اللہ حبک حبا یحبک، کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما اور اپنے ان بندوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ راستہ بڑا خوبصورت، تو اس راستے کو پکڑا لوگوں نے۔ اٹھا کے دیکھیں تاریخ ہسٹری، بڑے بڑے اکابرین جتنے بھی ہمارے سارے آپ دیکھ لیں، سب اس راستے کو پانے والے بنے۔ اللہ نے کیا کہ بھائی مجھ تک پہنچنے کے لیے کہ میں تمہیں یہ اور راستہ بتاتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ پردے کانٹ چھانٹ ہوگی تمہاری اور تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے جب مجاہدہ کرو گے اس کو۔ کیا سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اس شخص کے ساتھ جو مجھ سے محبت کرتا ہو، جو مجھ سے محبت کرتا ہو، تم بھی اس سے محبت شروع کر دو، ہے نا راستہ۔ تو بڑا خوبصورت راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اب پھر لوگوں نے اس پہ کام شروع کر دیا۔ یہ وہ راستہ ہے جب نبی اکرم سے تشریف لائے تو بدھو لوگ تھے، بالکل چوپٹ، نبی پاک کے زمانے کے اندر کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جب اعلان نبوت ہوا اور اس کے بعد جو بھی انسان انہی میں سے آپ کی صحبت میں بیٹھا تو وہ کائنات کا وہ انسان بن گیا کہ قیامت تک ویسا انسان نہیں بن سکتا۔ ان کو صحابہ رسول کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے محبت کر لی جس سے اللہ محبت کرتا تھا۔ یہاں سے راستہ شروع ہوا، اتنا بلند ہو گیا اللہ کے قرب کے اندر، ایسا پایا انہوں نے اس شخص کو پا لیا جو اللہ سے محبت کرنے والا تھا۔ تو اس کی صحبت میں جب بیٹھے تو صحابی بن گئے۔ تو اسی طرح صحابیوں کی صحبت میں جب وہ لوگ بیٹھے جو بالکل پاگل، نالائق، بدھو، تو جب ان کی صحبت میں آئے صحابی سے تابعین بن گئے، تابعین سے تبع تابعین بن گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اسی طرح اولیاء اللہ کی لائن چلتی رہی پھر، اور قیامت تک کی لائن چلے گی اللہ کو پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، ایسے بندے پیدا فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صالح بندے ہوتے ہیں، تو اس تک رسائی انسان کی کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی کو چانس ملتا ہے، اس آدمی تک پہنچنے کا چانس اللہ پاک دلا دیتے ہیں انسان کو۔ کچھ سمجھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھ پاتے، کچھ بیچارے ادھورے ہی رہ جاتے ہیں، منزل تک پہنچ نہیں پاتے، جو ہے پانے کے بعد بھی اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کچھ تو بیچارے پہنچ تو جاتا ہے لیکن پانے کے بعد بھی اس کو انسان ضائع کر دیتا ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں میری بات میں؟ کیونکہ تصوف کی تزکیے کی مجلس سے اس لیے میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ سب اسی محنت میں لگے ہیں، ماشاءاللہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کو پائیں اس طریقے سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا ریکمینڈڈ یہ راستہ جو اللہ نے دیا ہے کہ میرے کسی محبوب بندے تک پہنچو، اس بندے کی صحبت اختیار کرو، اس سے محبت اختیار کرو، اس سے پیار کرو، تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے پیار کرتے کرتے۔ تو اس کے اندر جو ہے ایک جماعت ناکام بھی ہوئی ہے، ناکام ہو جاتی ہے اس راستے پر بھی، منزل تک نہیں پہنچ پاتے، بیچارے ناکام ہو جاتے ہیں۔
تو یہ ایک نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ اس راستے پہ آپ موجود ہیں، سننے والے حضرات بھی سن رہے ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک راستے کو پکڑ بھی لیں اور پکڑنے کے بعد پھر اس راستے سے ہم فیل ہو جائیں اور پھر بھی کامیابی ہمیں نہ ملے۔ تو اس راستے کے اندر ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ بندہ ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ پھر چلو ایک اللہ والا مل بھی گیا، اللہ والے کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا ہم نے، دوستی بھی کر لی اور چل بھی رہے ہیں، تو پھر ناکامی کی وجہ کیا ہے اس میں کہ آدمی ناکام ہوتا ہے؟ یہ دس دا پوائنٹ۔ بہت سے لوگ جو ناکام ہو جاتے ہیں، قصہ سناتا ہوں پہلے آپ کو، بزرگوں نے سنا ہے اس پر قصہ۔ ایک جماعت تھی ڈاکوؤں کی، ڈاکو جانتے ہیں نا، لٹیرے ڈاکہ مارتے ہیں، اپنا لوٹ مار کرتے ہیں لوگوں کو۔ یہ پرانے زمانے کی جس طرح ڈاکو ہوتے تھے، گاؤں کے اندر راستوں میں لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، پیسہ مار لیا، لگے ہوئے تھے اس میں اپنا گروپ ان کا ایک، اور جو ان کا لیڈر تھا بیچارہ وہ آخر کمزور ہونا شروع ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، ضعیف ہو گیا، اس نے کیا، تو اب وہ یہ کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، کھائے کمائے کہاں سے؟ اس نے بھی اپنے ساتھیوں کو بلایا کہ بھائی میں تب ہونے والا ہوں ریٹائر، اب کوئی سلسلہ نہیں ہے ہمارا کہ اب ہم کھانا پانا کریں، اپنا کوئی کھانا وانا پکائیں اور کچھ کریں، ہم تو پیشہ میرے مشکل ہو گیا ہمارے لیے، بڑا ہمت ہی نہیں رہی ہمارے میں، لوگوں کو پیچھے بھاگیں اور ان کے ڈاک مارے یہ کریں، ترکیب سوچو۔ ساتھیوں سے اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی ایسے کرتے ہیں، فلاں جگہ پہ فیکٹری لگا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پیسے کوئی نہیں اسے ادھار تو ملتا ہی نہیں تھا، فلاں یہ کر لیتے ہیں، یہ بھی یار کام کی بات نہیں، اس پہ پیسہ لگتا ہے، جو بات بتا رہے تھے کہاں سے انویسٹمنٹ کریں گے، ایسا کر لیتے ہیں، وہ بھی نہیں کام چل رہا، ترکیب بتاتے رہتے۔ پھر اس نے کہتا ہے میں ایک ترکیب میں نے سوچی ہے خود ہی۔ اس کی کیا سوچی؟ کہتا ہے میں پیر بن جاتا ہوں، اس سے کرتا ہوں۔ واہ واہ کیا بات، ماشاء اللہ، بڑا اچھی لائن۔ کہتا بس میں پیر بن جاتا ہوں وہاں سے۔ تو پیر بننے کے جناب وہ کپڑے خرید لیے پیروں والے، شکل بنا لی، سب کچھ، تو 1 منٹ لگتا ہے اس آدمی کو سے دیر لگتی ہے شکل بنانے میں، اپنے وہی دستار یہ لمبے چوگا اور ہاتھ میں تصویر، سفید کپڑے اور داڑھی بھی ماشاء اللہ پیٹ تک، اور چادر بھی میرے تک اوڑھ لی جناب سے، ہاتھ میں تصویر پکڑ لیتے اور بیٹھ گیا اپنا جناب درخت کے نیچے۔ تو ایک آدمی تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے پیر کی طرف، تو بس ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے، آوے جن نکال دوں، آوے تمہیں تعویذ دے دوں، بیٹا مل جائے گا تمہیں، آوے تمہارا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں، کاروبار نہیں چلتا مجھ سے تعویذ لے لو، میں جناب یہ دکھا دیتا ہوں، فلاں دکھا دیتا ہوں، کچھ چکر دے دوں کہ اپنے ٹچیدہ کام، وہ مشہور ہو گیا، اس کی ترکیب بڑی کار ہو گئی، وہ فلاں والا پیر، میٹھا پیر، پھیکا پیر کہتے ہیں نا، گدے والا پیر استغفر اللہ۔ تو چل پڑے بھائی لوگ اپنا، اس کا دھندا چلا، تو امیر کبیر ہو گیا، اس نے پجارو خرید لیا بھائی، اس کا تو کوٹھیاں بننا شروع ہو گئی پیر صاحب کے، تو حساب کتاب اور دنیا کے اس پہ کام چلنے لگا۔ اس میں سے بیچارے کو آپ جیسے لوگ بھی تو اللہ کے متلاشی تھے، انہوں نے حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ بھئی اللہ کو پانے کا عشق ضروری ہے، اور اس راستے کو پانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ کسی سو رہے ہو؟ کس کی ضرورت ہے؟ مجھے بولو نا ذرا، مجھے پتہ چلے میری بات سن رہی ہے، سو گئے ہو، ابھی مراقبہ نہیں شروع ہو، مراقبہ میں سو جانا، صوفی عجیب حضرات ہے۔ تو کام کی باتیں غور سے سنو، کل کو پچھتاؤ گے ان باتوں کو، آپ نہیں سنیں گے۔ میں تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، میں تو نصاب سمجھتے ہیں نا، سلیبس پہنچا رہا ہوں آپ کو، آپ کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، اور میں آپ کے نصاب پہنچا رہا ہوں، میں تو فارغ ہو جاؤں گا، اب کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ میرے پاس اسی لیے آئے ہیں نا کہ میں نے بھی پی جی کا دعویٰ کیا ہوا میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ تو بھائی کیا ہوا پھر؟ تو کہاں سے سٹوری ختم ہوئی تھی؟ اس نے جناب اپنا کام شروع کر دیا، شروع ہو گیا، اور اس میں بیچارے کوئی آپ جیسے نیک انسان ماشاء اللہ جو اللہ کو تلاش کر رہے تھے، اچھا فلاں بھی اللہ، چلو یار اب تو اللہ نے بھیج دیا ایک آدمی، وہ چلتے ہیں اس سے ماشاء اللہ بیعت ہوتے ہیں اور اپنا کام شروع کریں، اللہ کو پائیں۔ پہلے 2 گئے،
جی بیعت کر لیں جناب. خدا نہیں بیعت ہم نہیں کرتے جی, بیعت کر لیں. ہاں دیکھا آگے پیچھے, کہتا ٹھیک ہے ہم تو یہی کام کرنے کے لیے بیٹھے. انہوں نے بیعت کر لی, بیعت کر کے بس یہ پڑھ لیا کرو, وہ پڑھ لیا کرو. اب اس نے کوئی کتاب تو رکھی ہوگی, جب پیلی مریدی کرنی ہوتی تو کچھ چیز تو ہوتی ہے نا اس کے پاس. ابھی جب وہ جن نکال رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے تو یہ بھی کام بھی چل رہا ہوگا. تو نے کہا اچھا کتنا کرے, بس بیٹھ گئے اپنے کرتے رہو ایک جگہ آرام سے. دو بیٹھ گئے, الحمدللہ رنگ چڑھنا شروع ہو گیا ان پہ. آپ کی طرح ماشاء اللہ مشہور ہو گیا کہ بھائی بڑا فلاں آدمی کی مرید ہیں, دیکھو ماشاء اللہ کتنے اچھے ہیں. اچھے کام کرو گے تم شیخ بھی اچھا سمجھ جاتا ہے, ورنہ پھر اگر مرید چور ہے تو پھر شیخ بھی چور ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں کہاں سے مشہوری ملتی ہے شیخ کو. تو اب کیا ہوا جناب, انہوں نے اللہ بلا کرے تو آگے چار جماعت بنی لوگوں کی الحمدللہ, اور وہ مست ہو گئے. حتیٰ کہ یہ کہ اس کے اندر حوصل باللہ ہو گئے لوگ, اللہ کے مقرب ہو گئے, مقامات طے کر لی انہوں نے, مقامات طے کر لی ان لوگوں نے. تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ بھئی ہم تو اتنے مقام پہ پہنچ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کشف جاری کی ان پہ. راستے پہ تو اللہ کو پانے آئے تھے وہ, تو ان کو مقامات مل گیا الحمدللہ, اور اپنے روحانیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے وہ لوگ. تو اب انہوں نے کہا چلو بھائی ایک دن ایسا کیا کہ یار ہمارا شیخ بڑا پوشیدہ ہے, آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں جو اور مشائخ ہیں اس کے مقابلے ہمارے شیخ کی کیا رتبہ ہے, کیا درجہ ہے. تو پہلے انہوں نے دوسرے مشائخ کو دیکھا, ان کے رتبوں کو دیکھا, کشف کے اندر سب کچھ انہوں نے پایا. تو انہوں نے کہا اپنے شیخ کو بھی دیکھیں. اب جب اپنے شیخ کی تلاش میں گئے وہ, تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ لا مقام ہو گیا, کہاں پہنچ گئے, کس مقام کے شیخ ہیں یہ کمال ہو گیا. بڑا انہوں نے تسجو کیا اپنی طرف سے, سب بڑے بڑے جو سب مشائخ تھے ان کو سب پتہ چل گیا, اور ان کا نہیں پتہ چل رہا کہ بھئی یہ جو ہے کہاں رتبہ ہو گیا, ان کا کیسا ہے. تو جو حضرت کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ بھئی حضرت آپ کا رتبہ کیا ہے, ہمیں مقام آپ کا ہمیں نہیں ملا, ہمیں تو سب کچھ آپ کی جوتیوں سے ملا ہے, آپ کے تو فیل ملا ہے. کہنے لگے وہ رونے لگے پیر صاحب, کہنے کہ بھئی بات تو صحیح ہے کہ اللہ نے آپ کو مبارک کرے, اللہ نے آپ کو مقامات دے دیے ہیں, پہنچا دیا ہے, لیکن میں تو ڈاکو ہوں. حقیقت حال آپ کو میں بتا رہا ہوں, میرا تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے, میرے تو حساب کچھ نہیں, میں تو چور ڈاکو تھا. میں نے تو لبادہ اٹھ کے بیٹھ گیا تھا, کیونکہ سچی محبت ہو گئی تھی ان کو, تو سچے عاشق تھے اپنے پیر کے, پکے عاشق تھے, کیونکہ انہوں نے تو قرب حاصل کرا تھا. انہوں نے حدیث پڑھی تھی کہ جب میرے پیارے سے تم محبت کرو گے تبھی میرے پیارے بنو گے. تو یہ حدیث انہوں نے پڑھی تھی, تو وہ آئے بھی اس لیے آئے تھے بیچارے, انہوں نے ہاتھ بھی اس لیے پکڑا تھا. وہ تو عاشق تھے اپنے شیخ کے, پکے عاشق تھے. جب انہوں نے یہ سنا وہ تو بے ہوش ہو گئے اور سجدوں میں پڑ گئے. ساری ذات اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہمارا شیخ ہے, ہم تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے, تو ہی کرم فرمائے گا اس پر, تو ہی فضل فرمائے گا. حتیٰ کہ ادھر صبح کی فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں اور ادھر اللہ کی طرف سے بشارتیں اتر رہی تھیں, جو تم نے مکان مانگا ہے اس کا مشاخیت کا, وہی اس سے بھی زیادہ مقام ہے, اس کو عطا فرما دیتا. اور وہ ان کا پکا شیخ بن گیا. تو اس کہانی سے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا تھا حقیقت میں, اس راستے میں کامیاب اور ناکام کون ہوتے ہیں. انسان جاتا بھی ہے, پیر کا ہاتھ پکڑتا بھی ہے, پیر کے ساتھ چلتا بھی ہے. کامیاب اس کے اندر وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ پکا ہوتا ہے, جس کا عقیدہ پکا ہے, عقیدہ صحیح ہے اپنے شیخ سے. یاد رکھیں, جس کا عقیدہ پکا ہوگا, جس قدر پکا عقیدہ ہوگا اسی قدر اس کو واصل اللہ ہوگا, اللہ تک پہنچے گا اس شخص. اور آپ بڑے سے بڑے شیخ کے پاس, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس چلے جائیں, جنید بغدادی کے پاس چلے جائیں, بھائی عزیز بستامی کے پاس چلے جائیں, لیکن عقیدہ آپ کا کمزور ہے, عقیدہ نہیں ہے, تو سوائے مٹی کے وہاں کچھ نہیں ملتا. ایک ڈاکو سے عقیدہ پکے ہونے پر اللہ مل گیا, کیونکہ مقصد تو اللہ کو پانا ہے. مقصد کیا ہے ہمارا؟ اللہ کو پانا ہے, کوئی شیخ کو پانا تو نہیں ہے. شیخ تو مقصد نہیں ہے ہمارا, لیکن کوئی مقصود اللہ نے کہہ دیا, اللہ نے ہمیں کیا یہ ایک اسباب بنا دیے, سبب ہے ہمارے لیے. جیسے ہر عبادت سبب ہے, یہ ایک عبادت بنا دی اللہ تعالیٰ نے. ہر عبادت جو ہے, نماز کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا, مقصود نہیں ہے, مقصود تو نہیں ہے, یہ تو سبب ہے. اگر اس نماز سے ہمیں اللہ ہی نہیں مل رہا, اس کو نماز میں کمی آ رہی ہے ہمارے.
نقص ہیں، کیونکہ پانا تو ہمیں کس کو ہے؟ اللہ. تلاوت قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ نہیں مل رہا. کمزوری ہماری ہے کہ سبب ہم صحیح استعمال ہی نہیں کر رہے. اگر ایک کامل شیخ آپ کو مل گیا اور شیخ کی وجہ سے آپ کو کوئی منزل ہی نہیں مل رہی، آپ پہنچ ہی نہیں رہے، تو ناکامی اسی وجہ سے ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے عقیدہ پکا نہیں ہے. عقیدہ پکا ہوگا تو پھر محبت پکی ہوتی ہے، محبت پکی ہوگی تو پھر اطاعت پکی ہوتی ہے. جب اطاعت پکی ہوگی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ چلنا آسان ہوتا ہے، منزل پہنچ جاتے ہیں آدمی. یہی اللہ کو پانا ہے، عاشق ہو جاتا ہے اس کے نبی بن کے سنتوں کا عاشق ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا عاشق ہو جاتا ہے، آپ کی شریعت کا عاشق ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو اصل تو پہنچ گیا آدمی. لیکن اگر بے شک کتنا بڑا کامل شیخ ہو، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، کئی مثالیں ہیں آپ، ان کے پاس آتے تھے لوگ تو آپ بہت سے لوگوں کو واپس کر دیتے تھے. آپ نہیں بات کرتے تھے، بات نہیں فرماتے تھے، بلکہ کیا آپ صاف کر دیتے کہ بھائی ہماری اور آپ کی مناسبت نہیں ہے، تو معاف کیجیے، ہم آپ کو بیعت نہیں کر سکتے، کسی اور جگہ چلے جائیں. بیعت ہم نے کر بھی لیا، لیکن کیا ہے کہ فائدہ نہیں پہنچے گا آپ کو ہمارے سے. یہ سچے لوگ تھے نا، پکے لوگ تھے، سہارے لوگ تھے، انہوں نے اس راستے کو پکڑا ہوا تھا اور اس راستے پہ چل رہے تھے اور چلا رہے تھے لوگوں کو، ایک بہت بڑی عبادت کرا رہے تھے. وہ لوگ تھے نا، تو صاف کر دیتے کہ بھائی یہ تیرا معاملہ جو ہے کچا نظر آ رہا ہے، اپنا لائن کہیں اور چلے جاؤ، ہمارے پاس کام بیٹھ جاؤ، لیکن فائدہ نہیں ہوگا. حضرت آپ تو بہت نظر کہ جب کچھ نظر پہ فائدہ اس وقت ہوگا جب تمہارے اندر عقیدہ پکا ہوگا. مثال کہ دیکھیں بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، کچی پھٹی زمین ہے، بالکل اجاڑ زمین ہے اور ایک چٹان ہے. دونوں میں فرق کیا ہے کہ دونوں پہ جب بارش برستی ہے تو چٹان اتنی سخت ہے، اتنی ثقیل ہے کہ اس پہ بارش کے قطرے پڑتے ہیں اور بہہ جاتے ہیں، اندر ہی نہیں جاتے. لیکن گندی مندی زمین ہے، سافٹ ہے، زرخیز ہے، جب اس پہ قطرے پڑتے ہیں تو جنگلی بوٹے ہی پیدا کر دیتی ہے. اور کیا ہے کہ زرخیز ہے، اس میں ایکسیپٹ کرنے کی جو ہے ایبلٹی ہے، وہ کشتی ہے. وہ جو چٹان اس میں اثر ہی نہیں ہوتا. یہ عقیدے کی بات ہے. جب انسان کا عقیدہ پکا ہو کہ میں صرف اس آدمی کے پاس آیا ہوں، اللہ کو پانے آیا ہوں، میری دنیا غرض نہیں ہے، دنیا بنانا غرض نہیں ہے، کوئی میری خلافت غرض نہیں ہے، خانقاہیں بنانے غرض نہیں ہے، شہرت غرض نہیں ہے، کسی قسم کی مجھے کوئی طلب ہی نہیں ہے، بس پانا ہے تو تجھے پانا ہے میرے رب، عشق کرنا ہے تو تجھ سے عشق کرنا ہے. میرے حضرت فرماتے تھے سبحان اللہ، کہتے تھکو نہیں، محبوب ملے نہ ملے. کیا بات نہیں، محبوب سے مراد کیا؟ اللہ. میرے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی محبوب ملے نہ ملے، محبوب کو پاؤ نہ پاؤ، لیکن کیا ہے تلاش کو جاری رکھو. عاشق تو ایسے ہوتے ہیں، کبھی ہمت نہیں ہارتے. 40 سال بیٹھنا پڑتا ہے اپنے شیخ کی جوتی پہ تو بیٹھتے ہیں. عقیدہ پکا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے پتہ ہے وہ راستہ. میں اس منزل کو لیے بغیر نہیں یہاں سے مروں گا، اور اس منزل کو میں لے کر ہی مروں گا، یہ راستہ میں نے صحیح پکڑا ہے. نہیں سمجھے بات؟ میرے بھائیو، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ کل روز قیامت میں میرے گریبان کو نہ پکڑ لینا، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ راستوں کو جو ہے صحیح طریقے سے چلیں. انشاءاللہ منزل یہی ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے، اور منزل ہمارا مقصود بھی یہی ہے. ہر عبادت سے، اب رمضان آ رہا ہے، اب یہ اس کو کھانا پینا فاقہ نہ بنا لیں، ورنہ فاقہ بن جائے گا. جیسے اٹھک بیٹھک بن جاتی ہے نماز، طواف ایک تفریح گاہ بن جاتی ہے، ہالیڈے بن جاتا ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا، ایسی عبادات چیزیں وہ عبادات ہیں ان کا سٹینڈرڈ دیا ہے. دیکھیں کہ اگر پورے عقیدے کے ساتھ صحیح طریقے سے انسان نماز پڑھ رہا ہے تو سجدے میں انسان اللہ مل جاتا ہے، معراج ہو جاتا ہے. تو یہ مان اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں تجھے وہیں مل جاؤں گا، کیونکہ تو نے میرے اس محبوب کو پا لیا جس کو میں پیار کرتا ہوں، اور یہ میرا ایک طریقہ بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس کو پاؤ، اس سے محبت کرو، میری محبت کو تم حاصل کر لو گے. ہمت کرنی چاہیے ہمیں، اپنے عقیدوں کو پکا مضبوط رکھیں. یہ نہیں کبھی ادھر بھاگ گئے، کبھی ادھر بھاگ گئے، کبھی ادھر نکل گئے، کبھی یہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راستوں کو چینج کرنا اور فلاں کرنا، یہ کرنا نہیں. عقیدہ جس کا پکا ہوگا، وہ جو تعلیمات دی جاتی ہے، جو تعلیمات شیخ دیتا ہے، جو وظیفہ شیخ دیتا ہے، جو جس سے بچاتا ہے، حرام جو بتاتا ہے اس حرام سے بچنا ہوتا ہے، جو حلال ہے اس کو حلال کہنا ہوتا ہے، جو چیز اس نے کہی ہے وہ کرنے کی ہوتی ہے. اور عقیدہ پکا اتنا ہو کہ جو کچھ بھی میرا شیخ بتا رہا ہے یہ مجھے سب کچھ اللہ سے ملانے کے لیے بتا رہا ہے، تب کام بنتا ہے.
وہ شیخ کہتا ہے بھئی آج آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ جو ہے کتنا ذکر کرتے کہ اب ذکر چھوڑ دے یار، بس اب ذکر نہیں کرنا، آرام سے سو جائے گا، ذکر چھوڑ دیں یار، یہ کیا، کوئی فکر کی بات نہیں. پتہ نہیں کس طریقے سے ہمارا شیخ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، اس میں عقیدہ اتنا پکا ہو کہ میں آرام سے سوؤں، مجھے اللہ اسی طرح ملے گا. اتنا پکا عقیدہ ہو کہ جو شیخ میری بات کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو، اب میں نے مثال دیا آپ کو، وہ تو ڈاکو تھا، اس ڈاکو نے کیا تربیت کرنی تھی، لیکن کیونکہ صحیح عقیدہ رکھتے تھے اللہ نے وہ پردے ہٹا دیے، کہتے تمہارا عقیدہ صحیح ہے، اس سے تعلق نہیں، میں نے تمہیں اپنا بنانا ہے. تم تو صحیح عقیدے کے ساتھ اس کے پاس آئے ہو، تم تو صحیح عقیدے کے ساتھ، تو گویا ماتا یہ چلتا ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا سوال کرے گا اپنی امت لوگوں سے، بہت بڑا سوال کرے گا کہ تو نے مجھے پایا نہیں. ہم تو یہ کرتے رہے، تو نے مجھے پایا، میں نے تیرے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تو مجھے پاؤ، مجھ سے عشق کر، مجھ سے پیار کر. یحبہ یحبہ قرآن کہتا ہے، میرا مقصد یہ تھا ہم دونوں ایک سے پیار کریں، تو مجھ سے پیار کر، تو میرا عاشق بن. میں چھپا ہوا ہوں نہیں، میں نے تو پوری کائنات کو اس لیے بنا دیا کہ تم ہر طریقے سے مجھ سے پیار کرو. میرے درخت کو دیکھو تو تم میں یاد آ جاؤں. کتنا خوبصورت درخت، کتنے پیارے پودے ہیں، ایک اجڑا یہ درخت مجھے سامنے نظر آ رہا ہے. واللہ میں تو شاعر ہوں، میں تو شاعر آدمی ہوں، تو شاعری حس رکھتا ہوں. میں تو اس درخت کو دیکھتے ہی دیکھتے اس پہ غزل لگا دوں گا، نظم لگا دوں گا کہ پرندے بیٹھ رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، چچا رہے ہیں. کبھی اس پہ پتے لگتے تھے، اب پتے جھڑ گئے ہیں، پتوں کے ساتھ کتنی خوبصورت ہے یہ درخت. اب دیکھیں کس طرح اداس کھڑا ہے. وہ پتے جو اس پہ جانور اس پہ بیٹھتے تھے وہ اب کہاں سرگرداں ہوں گے. دیکھیں بنی نا شاعری، میں شاعری تبھی آدمی ہوں. تو ایک انسان کے یہ درخت بیکار دیکھ ہی رہا ہو، پتہ ہے جاہل ہے، اس میں کیا، اس میں ہزاروں دفعہ درخت کے پاس سے گزر جاتے ہیں، لیکن شاعری طبیعت جو ہوگی وہ کبھی نہیں جائے گا. اسی طرح جو اللہ کو پانے والا ہوگا وہ کبھی نہیں ہٹے گا. سمجھے اس میں تو اللہ کی بو آ رہی ہے، پکڑ لو اس کے قدموں کو، بیٹھ جاؤ، ہلو ہی نہ یہاں سے. تو کل سوال کریں گے اللہ پاک ہمارے سے کہ تو نے کتنی کوشش کی مجھے پانے کی، کتنی ہمت تو نے کی. 5 پاؤنڈ کمانے کے لیے جتنی تو ہمت کرتا ہے، ایک پیسے کمانے کے لیے ساری دنیا میں بھاگا پھرتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، ہر ٹیکٹ استعمال کرتا ہے، صبح سے شام تک یہی ہے کہ بس میرے پاس بڑھتا چلا جائے، جو کہ ایک لافانی چیز ہے، جو ایک فنا والی چیز ہے، اور جس سے کوئی راستہ ملتا ہی نہیں اللہ کا، بلکہ یہ کیا ہے، بیریئر ہے. اس پہ تو نے اتنی محنت کی، لیکن تیرے رب نے جو اتنی چیزیں بنائی تھیں، کبھی کسی چیز سے نے رسائی حاصل کی مجھ تک پہنچنے کی؟ میں تو لامحدود نہیں تھا، میں تو کھلا ہی تھا پورے زمانے کے اندر. لیکن تو نے افسوس مجھے پانے کی بجائے میری ان چیزوں سے مجھے پانے کی بجائے ان سے بھی تو نے دنیا کو تلاش کیا. اللہ والے کے پاس جاؤ تو دنیا بھول کے جاؤ، کاروبار بھول کے جاؤ، پیسوں کو بھول کے جاؤ. میں نے بڑے زمانہ گزرا ہے میرا الحمدللہ اس لائن میں، جب سے حضرت نور مقدم مجھے یہاں بھیجا 50 سال ہو گئے ہیں. بڑے اونچ چیز دیکھیں اپنے دوست اور ساتھیوں کے لیے، بکھر جاتے ہیں، پیسوں کو چلے جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں، ادھر چلے گئے، کتنے بڑے بڑے مقامات سے لوگ گر جاتے ہیں. سب سے بڑا بیریئر جو ہے دنیا کی محبت ہے. یعنی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے بھی دنیا کے خیالات، مالوں کے خیالات، تیری کون سی دکان ہے، تو کہ نہ کرنا، وہ تو کرنا، یعنی دوستی بھی کرنی، دیکھنا کہ کون آدمی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتنے، اس لیے منزلیں ختم ہو گئی ہیں ہماری، یہ دروازے بھی بند ہو گئے. اسی لیے اب کیا ہے کہ پیر کے نام سن کے بھاگ جاتے ہیں، وہ پیر بھاگو یا بھاگو، یہ تو یہ کام ہی نہ خراب کر دے. لیکن راستہ یہی ہے، جس نے اس راستے کو پکڑا الحمدللہ. ایسے میں دکھا سکتا ہوں، آپ لوگ میری حلق میں ایسے لوگ ہیں، تھے، ہوں گے، آتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے راستہ رکھا ہے. سچا عاشق بن کے جو آئے گا کبھی ناکام نہیں جائے گا. جس کا نہ دنیا سے تعلق ہوگا نہ پیسوں سے تعلق ہوگا، وہاں بیٹھ کے اس کو کوئی چیز یاد نہیں آئے گی. لیکن یہاں یہی کارڈ استعمال ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ تو کدھر سے ہے، فلاں کس سے ہے، اور تعلقات پیدا کی جا رہے ہیں، اور اس تعلقات سے پھر فائدے اٹھائے جا رہے ہیں. اس سے پھر لوگ بڑے فائدے اٹھاتے ہیں. میرا جی فلاں آپ کا پیر ہے، میرے پیر بھائی ہیں، چلو یہ بس یہ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں. واللہ اتنے سال میں نے حضرت کے ساتھ صحبت اختیار کی ہے، میں آج بھی قسم کھا کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کسی کو جانتا ہوں، میں کسی کو نہیں جانتا. کتنے سال گزارے میں نے، مجھے بتائیں. ایک عرصہ زندگی کا میں نے حضرت کے ساتھ گزارا ہے. پوری خانقاہ بڑی ہوتی تھی، اور منسٹر اور پتہ نہیں کون کون دنیا کے لوگ آتے تھے، منسٹر بھی ہوتے تھے، کمشنر بھی ہوتے تھے، اور بڑے بڑے لوگ آتے تھے، جج آتے تھے، ہزاروں قسم کے لوگ. واللہ مجھے یاد ہی نہیں آج تک کوئی آدمی تھا، سوائے ایک ہی چیز تھی، ایک چیز کہ وہاں جانے کے بعد شیخ کی ذات میں گم ہو جانا. اپنے شیخ کی ذات میں گم ہو جاتا تھا ایک دم، اللہ کے ذکر میں بس مراقبے میں چلے جاتے تھے. بھائی سچی بناؤ،
سچے عاشق بنو اللہ کے. سب سچے عاشق اس وقت بنتا ہے جب اپنے پیر کا سچا آدمی بنتا ہے اور درد ہوتا ہے کہ میں نے اس آدمی سے اپنے اللہ کو پانا ہے. پھر وہاں دنیا یاد نہیں آتی, وہاں تماشے نہیں لگتے ہیں, وہاں شہرتیں نہیں ہوتی, وہاں خدمتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ دنیا مجھے دیکھے میں خدمت کر رہا ہوں. خدمت کرنی ہے تو پوشیدہ ہو کے کرو, ایسی کہ تیرے اور شیخ کے درمیان ہو, تیسرے کو نہ پتہ چلے. اس ڈر سے کہ میں نے اگر ظاہر خدمت کی, جو چوڑا ہو کے ادھر آگے پھر کے یہ وہ سب کر کے ڈرامے کیے, تو ظاہر ہے دنیا دیکھ رہی ہے تو دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ دنیا کی شہرت کے لیے یہاں پر آیا ہے, اپنے آپ کو دکھانے کے لیے ہے, اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں. فقیر کی تعلق ہے, فقیر کی خدمت کرنی, ایسی کرو. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ دعا دلواؤ نہیں, دعا لو فقیر سے, اس کا نام خدمت ہے. تو یہ ایک راستہ ہے جو بتایا, عقیدہ پکا منزل ملتی ہے. حضرت شیخ نقشبند بہاؤ الدین نقشبند فرماتے ہیں اس سلسلے کے اندر کہ یقین تر کامل تر, جتنا یقین پکا ہوگا اتنی پاتے جاؤ. ہاں تو یہ تو ایک دستور ہے, یہ تو ایک دنیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی پاک کے دربار کے اندر دیکھیں کتنے لوگ آتے تھے, منافقین بھی بیٹھے ہوتے تھے. آپ سرسوں کے بعد دربار میں منافقین بھی ہوتے تھے, دھوکے باز بھی ہوتے تھے, فراڈی لوگ بھی آتے تھے, لیکن آپ کی ذات گرامی نے کبھی ان پر پردہ نہیں اٹھایا, کبھی کچھ نہیں کیا. رؤوف الرحیم تھے, کبھی ڈانٹا نہیں, کسی کو دیکھا نہیں. خود اللہ نے بتایا کہ یہ منافق ہے کچھ ہے. اسی طرح آج بھی اللہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ولیوں کی مجلسوں میں ایسے لوگ آتے ہیں, موجود ہوتے ہیں, لیکن وہ پردوں کو اٹھاتے نہیں ہیں. ان کا تعلق اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے بہتر. میں تو سچے دل سے بیٹھا ہوں, کون فراڈی ہے, کون جاسوس ہے, کون کیا کر رہا ہے, کوئی کس مقصد کے رہا ہے, کس لیے آیا ہے, دنیا کمانا ہے, پیسے کمانا ہے, کس مقصد کے لیے ہے, میرا سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب پردے تیرے اختیار میں, تو جانے, تیرے بندے جانے. میں تو صدق دل سے بیٹھا ہوں, جو آئے گا اپنے سال لیتا. تو یہ تو ہوتا ہی ہے, ہر چیز تو نبی ہمیں سنت ہے, اس سے نہیں گھبراتے. ہر اپنے عقیدوں کو پکا کریں, اور یہ راستہ صرف اسی راستہ ہے. الحمدللہ یہاں سے اللہ ملتا ہے, اللہ کو پاتے ہیں اور اللہ کو حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور بات